ایک ریسرچ کے مطابق ہماری زمین کے 71% حصے پر پانی اور 29% حصے پر خشک زمین واقع ہے۔ یہ سمندر جتنا پرسکون نظر آتا ہے اتنا ہی اندر سے بے رحم ہے۔ اس سمندر نے کتنے ہی قوی ہیکل بحری جہازوں کو نگل لیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ آخر یہ سمندر کتنا گہرا ہے اور اس کے اندر مچھلیوں کے علاوہ کون کون سی مخلوقات رہتی ہے۔ ناظرین، سمندر اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہماری سوچ امیجن بھی نہیں کر سکتی۔ سمندر کی گہرائی کے بارے میں ریسرچر کے اس ایسٹیمیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سمندر کی سرفیس سے شروع کرتے ہیں۔ اوشن کے سرفیس سے 40 میٹر نیچے تک کا ایریا وہ ہے جہاں اسکوبا ڈائیور کو جانا الاؤڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 93 میٹر کی گہرائی پر فیمس برٹش شپ لوسیٹانیا کا ملبہ ملا جو 1915 میں ڈوب گئی تھی۔ اس سے آگے 100 میٹر کی گہرائی ڈیپ ڈائیور کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ پانی کے پریشر کی وجہ سے جسم کے مختلف حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آسٹریلین ہربرٹ نیٹش نامی ڈائیور نے 214 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اور ہربرٹ نے یہ ورلڈ ریکارڈ صرف ایک سانس میں بنایا تھا۔ یہاں سے اور نیچے جائے تو 332 میٹر کی گہرائی پر ہمارے پاس اسکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے، اور یہ ریکارڈ مصر سے تعلق رکھنے والے احمد گبر نے بنایا تھا۔ اگر احمد مزید 111 میٹر نیچے جاتا تو یہ گہرائی 443 میٹر ہوتی، اور یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اونچی ہے۔ اس سے تھوڑا اور نیچے جائے تو 500 میٹر کی گہرائی، یہ وہ لیول ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا جانور یعنی بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے۔ بلو ویل کا وزن 1,50,000 کلو گرام ہوتا ہے، اور سمندر میں ڈائیو کرتے ہوئے بلو ویل 500 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ مزید نیچے جایا جائے تو 830 میٹر کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کا ٹاپ پایا جائے گا۔ اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ مکمل طور پر ڈوب جائے گی۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے، لیکن تھوڑا اور نیچے جائے تو 1000 میٹر کی گہرائی تک سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جسے اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پایا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 PSI تک ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک افریقن بفیلو سکے پر کھڑا ہو جائے۔ مزید نیچے جائے تو 1280 میٹر کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹرٹل دنیا میں موجود تمام ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا وزن 700 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مزید نیچے جائے تو 2000 میٹر کی گہرائی پر ہمیں کچھ ڈراؤنی اور خطرناک سمندری مخلوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً بلیک ڈریگن فش۔ یہ ایسی گوشت خور مخلوق ہے جس کے اندر سے روشنی تک نہیں گزر سکتی، اور یہ اندھیرے کی طرح بالکل بلیک ہوتی ہے۔ تھوڑا اور نیچے جائے تو 2250 میٹر کی گہرائی پر سپرم ویل اور خوفناک کولوسل سکویڈ جیسی مخلوق پائی جاتی ہے۔ کولوسل سکویڈ 14 میٹر لمبی ہوتی ہے، ان کا وزن 750 کلو گرام تک ہوتا ہے، اور ان کی ایک آنکھ کھانے کے پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے۔ ان کے جال میں تیزدار دانت لگے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو جگڑ کر مار سکتی ہے۔ کولوسل سکویڈ اور سپرم ویل ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اپنے سے 3 گنا وزنی سپرم ویل کو یہ کولوسل سکویڈ آسانی سے مار سکتی ہے۔ مزید نیچے جائے تو 3800 میٹر کی گہرائی پر ہمیں مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ 200 میٹر اور نیچے جائے تو 4000 میٹر کی گہرائی پر اوشن کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جسے ابیسل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی کا پریشر 11000 PSI تک ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا ہی ہے کہ ایک بھاری بھرکن ہاتھی ایک سکے پر کھڑا ہو جائے۔ اور یہاں اوشن میں عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے، جیسا کہ اینگلر فش اور وائپر فش۔
مزید نیچے جائے تو 4780 میٹر کی گہرائی پر ورلڈ وار 2 میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ ابھی تک موجود ہے۔ اس سے کئی زیادہ نیچے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ سمندر کے سطح سے 1100 گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں پانی کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل بلٹ پروف کار کو ایک ہی جھٹکے میں پھاڑ سکتا ہے۔ سے اور زیادہ نیچے جائے تو 6500 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک یو ایس نیوی کی ریسرچ سب مرین جا سکتی ہے۔ اس کو DSV ایلون کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ڈیپ اوشن سب مرین ہے جس نے ٹائٹینک کو تلاش کیا تھا۔ 8840 میٹر کی گہرائی پر دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے۔ اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے تو یہ مکمل طور پر ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد 10898 میٹر کی گہرائی پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک 2012 میں جیمز کیمرون اپنی سب مرین میں گیا تھا، لیکن 1960 میں ڈون والش اور جیک پیکارڈ نامی 2 لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا۔ یہ دونوں اپنی سب مرین میں 10,916 میٹر کی گہرائی تک گئے۔ اس سب مرین کو یہاں تک پہنچنے میں پورے 5 گھنٹے لگے اور وہ صرف 20 منٹ کے لیے یہاں رک سکے کیونکہ ان کی سب مرین کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا ان کو فوراً سطح سمندر پر واپس جانا پڑا۔ مزید نیچے جائے تو 10,972 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اونچا ایک کمرشل پلین فلائی کرتا ہے۔ جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر اونچائی کی جو فیلنگ آتی ہے، بس سمندر کا یہ حصہ اتنا زیادہ ہی زمین کے نیچے ہے۔ اور دوستو، آخر میں ہم 10,994 میٹر کی گہرائی میں پہنچے تو ہم اب تک دریافت کیے جانے والی سمندر کی آخری گہرائی میں جا پہنچتے ہیں۔ اس حصے کا نام مریانا ہے اور یہ پیسیفک اوشن میں واقع ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اب تک دریافت کیے جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے اور ابھی تک ہم انسانیت نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% حصہ دریافت کرنا باقی ہے۔ شاید آنے والے وقتوں میں ہم اس سے بھی کئی زیادہ سمندر کے گہرے ترین حصے دریافت کریں اور کوئی نہیں جانتا یہاں کون کون سی مخلوقات ملے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔